باورچی خانے میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہوئے مولوی صاحب مولانی جی سے کہہ رہے تھے، آج میں نے پیش امام کو کہہ دیا ہے کہ کل تڑکے ہی لاہور کے لیے نکل جاؤں گا، مگر ابھی تو دکان میں 2 ہفتے کا سامان موجود ہے، پھر لاہور کیا کرنے جائیں گے؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولیں تو مولوی عبدالخالق مسکراتے ہوئے گویا ہوئے، بھلی عورت، دکان کے سامان کی میں نے بات ہی کب کی ہے، میں تو ننھے میاں کے لیے لاہور جا رہا ہوں، خود ہی تو کہہ رہی تھی اس کے لیے بستر لانا ہے، گرم کپڑے لینے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، خیر جو بھی منگوانا ہے بتا دینا، میں لکھ کر لے جاؤں گا۔ عبداللہ خود فراموشی کی کیفیت سے تو باہر آ گیا تھا، پر ابھی تک دماغ غنودگی کے عالم میں تھا۔ کہیں کوئی تحریک ہوئی تو دماغ کا وہ حصہ جھٹکا لے کر چل پڑتا، مگر الگ الگ حصوں کا آپس میں کوئی ربط و ضبط نہیں بن پایا تھا، اس لیے اس کے ذہن میں دھند سی چھائی رہتی، لیکن دماغ بہرحال فعال ہو چکا تھا۔ ابھی بھی ان دونوں کی باتوں کو سن کر اس کے ذہن میں تحریک ہوئی، بچے کا سامان خریدنے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی اور پیسہ کام کرنے سے آتا ہے۔ عبداللہ بچے کو اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اپنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور وہ اپنے آپ ہی عبداللہ کی ذمہ داری بن گیا۔ اب عبداللہ سوچ رہا تھا کہ اسے بچے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے، لیکن اس نے مولوی صاحب سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ وہ تو کسی بھی بات کا ذکر کسی سے نہیں کرتا تھا۔ ایک جامد چپ کی مہر اس کے ہونٹوں پر لگی تھی اور شاد و نادر ہی اس کی زبان سے کوئی لفظ ادا ہوتا تھا، حالانکہ دیوانگی کے عالم میں تو وہ بہت بڑبڑاتا تھا، مگر فرزندگی نے اس کی آواز گونٹ دی تھی۔ ناشتہ کر کے اس نے ہینڈ پمپ پر جا کر ہاتھ دھوئے اور خشک کیے بغیر باہر چلا گیا۔ یہ 2 دن تو آرام سے بیٹھا رہا، آج پھر نکل گیا ہے۔ مولانی جی سے جاتا دیکھ کر پریشان ہوتی، مولوی صاحب سے بولی تو وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولے، فکر کیوں کرتی ہے، وہ تجھے اور مجھے تو چھوڑ کر جا سکتا ہے، پر اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ بولتے ہوئے انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، پھر اللہ اکبر کہتے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ سر جھکائے پیروں میں دیکھتا، ہاتھ پشت پر باندھے چلتا جا رہا تھا، مگر اس کے دماغ کی سوئی ایک جگہ پر ہی اٹکی تھی۔ اس نے یہ تو سوچ لیا تھا کہ اب وہ کام کرے گا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سا کام کرے۔ وہ سوچتے سوچتے تھک گیا تو ایک مکان کے آگے بنی ڈیوڑی پر بیٹھ گیا۔ گلی میں کچھ بچے کنچے کھیل رہے تھے، وہ انہیں دیکھنے لگا۔ وہ بظاہر دیکھ رہا تھا انہیں، پر اس کا دماغ کیا کیا جائے میں الجھا تھا۔ بچوں کو دیکھتے دیکھتے اس کی نظر اس شخص کی طرف اٹھ گئی جو سامنے والی دکان کے باہر زمین پر بیٹھا تھا۔ لوہے کی دہکتی سلاخ کو سل پر رکھ کر ہولڈر سے پکڑے باریک ہتھوڑے کے وار سے ضرب لگاتا تو چنگاریاں سی اڑتی تھیں۔ اسے وہ آتش بازی اتنی دلچسپ لگی کہ قریب سے دیکھنے کے لیے اٹھ کر لوہار کی دکان کی طرف چل پڑا۔ لوہار نے ہاتھ روک کر عبداللہ کو دیکھا جو اس کے مقابل بیٹھ رہا تھا۔ وہ 50 کے پیٹھے میں تھا، مگر اوپر تک چڑھی آستینوں میں سے اس کے بازوؤں کی طاقت کونتی محسوس ہو رہی تھی، اور جب وہ بولا تو اس کی آواز بھی کڑکتی ہوئی تھی۔ خیر ہو عبداللہ، آج تم پھر مٹر گشت شروع کر دیتی ہے۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا اور پھر وہ کہا جو اس کے دماغ میں چل رہا تھا، اب کام کروں گا۔ او کیڑا کام؟ کوئی بھی۔ اس نے کندھے اچکا دیے، پھر بولا، تم جو کر رہے ہو وہ سکھا دو۔ عبداللہ کو سنجیدہ دیکھ کر لوہار بھی اب کچھ سنجیدہ ہوا۔ پہلا کدے کیتا ہی کام ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر کہا، یاد نہیں، اور اس کے ساتھ ہی عبداللہ کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھرے جیسے دماغ پر زور ڈال کر یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسے پریشان دیکھ کر لوہار جلدی سے بولا، کوئی گل نہیں، میں سکھا دیاں گا۔ اس کے جملے پر وہ خود سے چونکا، پھر پہلے کی طرح پرسکون ہو گیا۔ اب اس کے بعد لوہار نے اسے لوہا پگھلا کر کوٹنے کا طریقہ سمجھانے لگا۔ جب اچھی طرح سمجھا چکا تو عبداللہ کو آزمائشی طور پر ایک کمان کے جیسی مڑی سلاخ پگھلا کر سیدھی کرنے کو دی۔ عبداللہ نے اسے بٹی میں ڈال کر انگارے کی مانند سرخ کر لیا۔ اسے سل پر رکھ کر ہولڈر سے پکڑے ہوئے دوسرے ہاتھ میں وزندار ہتھوڑا لے کر تولا۔ ہتھوڑا کافی بھاری تھا اور اسے اٹھا کر پورا ہاتھ اوپر کر کے لوہے پر چوٹ کرنے کے لیے کافی طاقت کی ضرورت تھی۔ کام واقعی مشکل تھا، مگر عبداللہ نے جی نہ چرایا۔ حالانکہ جب اس نے پوری طاقت سے لوہے پر پہلی ضرب ماری تو لوہے سے نکلتی سرخ چنگاریوں کو دیکھ کر اسے لگا کہ وہ اس کے چہرے اور آنکھوں کو جلا دیں گی، بلکہ اس نے تو بے ساختہ ہی اپنا چہرہ بھی بازوؤں میں چھپانے کی کوشش کی تھی۔ مگر 2-3 ضربوں کے بعد اسے مزہ آنے لگا۔
ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آگ کا کھیل کھیل رہا ہو۔ پورا دن گزار کر جب شام میں دکان بند کرنے کا وقت ہو گیا، لوہار سامان اٹھا کر دکان کے اندرونی حصے میں رکھنے لگا تو عبداللہ بیٹھا اپنی چھالوں بری ہتھیلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کبھی تو ایسے والا کام کیا ہی نہیں تھا۔ سامان اندر رکھ کر نے شٹر کھینچ کر گرایا اور تالا لگا دیا۔ پھر وہ عبداللہ کی طرف آیا اور جیب میں سے کچھ روپے نکال کر گننے کے بعد عبداللہ کو پکڑاتے ہوئے کہا، اے تیری آج دی دہاڑی۔ پھر کہا، کل بھی آئیں گا؟ عبداللہ نے کہا، صبح ہی آ جاؤں گا، اور پیسے پکڑ کر گنے بغیر ہی جیب میں رکھ لیے۔ مغرب کی جماعت میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ اب تو مولوی عبدالخالق بھی گھر آ گئے تھے جب عبداللہ لوٹا۔ آؤ عبداللہ آؤ، سنا ہے آج سارا دن حیدر لوہار کی دکان پر بیٹھے لوہا پگھلاتے رہے، دل پر چڑھایا بھی لوہا پگھلایا یا نہیں؟ اسے دیکھ کر مولوی عبدالخالق نے ٹھنڈے میٹھے لہجے میں معنی خیزی سے کہا، پر اس نے تو جیسے اب ان سے بحث نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی، بولتا ہی نہیں تھا۔ پر جب سے وہ چپ ہوا تھا مولوی عبدالخالق بہت بولنے لگے تھے۔ رانی جی اس کی معنی خیز مسکراہٹ پر دھیان دیے بغیر تیزی سے اٹھ کر عبداللہ کے پاس آئیں۔ ان کی اس عجلت کی وجہ عبداللہ کے ہاتھوں کے چھالے تھے جن پر ان کی نظر پڑ گئی۔ پاس آ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑے وہ پریشان ہو کر بولیں، ہائے میرے ربا، عبداللہ اے کہ یہ تجھے اور کوئی کام نہیں ملا؟ مولوی عبدالخالق پیچھے سے بولے، اسے پتہ چلنے دیں ہاجرہ کہ اگر لوہے کو بھی سیدھا کرنا ہو تو پہلے اسے وڈی میں پگھلانا پڑتا ہے، تب شاید اس کی عقل میں یہ بات آ جائے، لوہا ہو سونا ہو یا آدمی، سنوارنے کے لیے سختیوں سے گزارنا ضروری ہے، کیونکہ جو پگھلایا گیا ہو وہی سانچے میں ڈال سکتا ہے۔ وہ اب بے معنی انداز میں بات کر رہے تھے۔ عبداللہ جیسے ان کی بات سنی ہی نہیں اور مولانی جی سے ہاتھ چھڑاتا وہ بچے کے پاس آ گیا۔ پھر جیب سے پیسے نکال کر بچے کی مٹھی میں پکڑانے کے بعد وہ کسی کو دیکھے بغیر کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مولانی جی عبدالخالق سے بولیں، آپ ہر وقت عبداللہ سے یہ کیا بولتے رہتے ہیں؟ مجال ہے جو آپ کی ایک بات بھی میرے پلے پڑے۔ وہ مولانی جی کو دیکھ کر مسکرائے۔ لوہے کو اگر پگھلا کر یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو ٹھنڈا ہونے پر موڑ توڑ جاتا ہے اور اس کی شکل پہلی حالت سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ اس لیے گرم لوہے پر چوٹ کرنی پڑتی ہے تاکہ اس کی نئی شکل پہلے سے بہتر ہو۔ وہ گہرے لہجے میں معرفت کے اصول سمجھا رہے تھے۔ چوٹ بھی کر لیجیے گا مگر ابھی تو جا کر اس کے ہاتھوں پر مرہم لگا دیں۔ مولوی صاحب نے سنا تو شکایت کرنے لگے، میں تو مرہم لگانا چاہتا ہوں پر وہ لگوائے تب نہ، زخم پر تو ہاتھ نہیں درنے دیتا۔ وہ ہفکی سے بول کر اٹھے اور دیوار گیر الماری سے مرہم نکال کر ہاتھ میں پکڑے باہر آ گئے۔ تجھے میرے ساتھ کھیل کھیلنے میں بہت مزہ آتا ہے نا؟ بس ایک آرزو کی تھی اور تو نے میرے دل کو ویران کر دیا، لیکن اب جب میں اپنی آرزو ہی تیاگ چکا ہوں اور فنا کے سفر کو تلاش کر رہا تھا تو نے ایک اور آرزو میرے دل میں ڈال دی، مگر اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ عبداللہ وہ صحن میں بچھی ننگی چرپائی پر سیدھا لیٹا تاریخ آسمان کو گھورتا ہوا اپنے دل میں اللہ سے مخاطب تھا کہ مولانی جی نے اسے آواز دی۔ اس نے سر گھما کر ہینڈ پمپ پر برتن دھوتی مولانی جی کی طرف دیکھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ بولیں، تو کاکے کے پاس جا کر بیٹھ جا، مولوی صاحب تو کب کے نماز پڑھانے چلے گئے ہیں، وہ اندر اکیلا ہے، ڈر جائے گا۔ ان کی بات سن کر وہ اٹھا، چپل پہن کر اندر کی طرف بڑھ گیا، مگر دروازے پر پہنچ کر اس کے پیر جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ دروازے کے فریم میں اسٹیچو کی طرح کھڑی اندر کے منظر کو دیکھ کر حسرتیں اس کی آنکھوں میں کروٹ لینے لگیں۔ چارپائی پر سوئے بچے کے قریب وہ کوہنی کے بال نیم دراز اس پر جھکی بہت پیار سے سوئے ہوئے بچے کو دیکھ رہی تھی اور بچے کے سینے پر رکھا اس کا نازک ہاتھ دھیرے دھیرے اسے تھپک رہا تھا۔ عبداللہ کی موجودگی کو محسوس کر کے اس نے سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا اور عبداللہ کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے مسکرا کر بچے کی طرف دیکھا، پھر عبداللہ کی طرف۔ صحیح ہو، آ گئے ہو تو اپنی امانت سنبھالو، اور ایک ادا سے زمین پر پیر رکھ کر بستر سے اٹھ گئی، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے دروازے کی طرف بڑھی۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر عبداللہ کے چہرے پر ایسے تصورات ابھرے تھے جیسے اس کے ہر قدم کے ساتھ عبداللہ کی جان نکلتی جا رہی ہو۔ عبداللہ نے اس سے نظر ہٹاتے ہوئے نگاہ کو جھکا لیا۔ وہ چلتی ہوئی عبداللہ کے سامنے جا کھڑی ہوئی
عبداللہ نے نگاہ نہیں اٹھائی، مگر اس سے معلوم تھا کہ اس کے چہرے پر عبداللہ کو دیکھتے ہوئے فدا ہو جانے والی مسکراہٹ ہے۔ عبداللہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، مگر چوڑے دروازے میں اتنی جگہ تو تھی کہ اس جیسی دبلی پتلی لڑکی ترچھی ہو کر اس کے برابر سے نکل جاتی۔ وہ کچھ سیکنڈ عبداللہ کا چہرہ دیکھتی رہیں، پھر سمٹ کر اس کے سائڈ سے ہو کر نکل گئیں۔ وہ اس کے اتنے پاس سے ہو کر گئی تھی کہ عبداللہ بآسانی اس کا ہاتھ تھام سکتا تھا۔ اس کے لباس کی اراہٹ نے عبداللہ کو مضطرب بھی کیا تھا، مگر وہ جانتا تھا اگر اس نے ہاتھ بڑھایا تو دونوں کے درمیان وہ انچ کی دوری کبھی نہ ختم ہونے والے فاصلوں میں بدل جائے گی۔ وہ چلی گئی تو بھی عبداللہ نے پلٹ کر نہیں دیکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا جسے پلٹ کر دیکھنا ہے وہ اب وہاں نہیں۔ یہ کچھ پل عبداللہ کے لیے ایسے ہی تھے جیسے کوئی اس کے جبڑے کے راستے ایک سلاح اس کی کھوپڑی میں گھسا کر زور سے ہلائے کہ اس کا دماغ جھنجھلا اٹھے۔ اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو گرنے لگے۔ بچوں کا سبق پڑھانے کی آواز کے بیچ عبداللہ چٹائی پر بیٹھا ایک بچے کو سائنس کا مضمون سمجھا رہا تھا۔ یہ اس کی روٹین بن چکی تھی۔ پہلے وہ مغرب کے بعد گھر آتا، اب عصر کے بعد ہی آ جاتا تھا۔ اسکول کے بچوں کو فری آف کاسٹ ٹیوشن پڑھاتا۔ یہ ذمہ داری عبداللہ نے خود نہیں قبول کی تھی، بلکہ مولوی نے غیر محسوس انداز میں اسے اس روٹین میں شامل کر لیا تھا۔ اس دن دکان پر زیادہ کام نہیں تھا، اس لیے عبداللہ بھی جلدی فارغ ہو گیا۔ گھر آیا تو مولوی عبدالخالق بچوں کے درمیان بیٹھے انہیں پڑھا رہے تھے، ساتھ میں دکان بھی کھول رکھی تھی۔ جب کوئی گاہک آ کر آواز لگاتا تو مولوی صاحب اٹھ کر دکان میں چلے جاتے، پھر گاہک کو فارغ کر کے واپس صحن میں آ کر بچوں کو پڑھانے لگتے۔ عبداللہ آیا تو ہاتھ منہ دھو کر صحن میں پڑی چرپائی بچھا کر لیٹ گیا۔ مولوی عبدالخالق گائے بگائے اس پر نظر ڈال دیتے۔ تبھی ایک گاہک نے دکان کے کاؤنٹر پر آ کر آواز لگائی تھی۔ مولوی صاحب کو بہانہ ہاتھ آ گیا، فوراً اسے آواز دے کر بلایا لیا۔ عبداللہ ادھر آؤ۔ وہ اٹھ کر پاس آیا تو بولے، تم تنویر کو حساب کا سوال سمجھا دو، میں گاہک کو دیکھ لوں۔ مگر مولوی صاحب اس نے کچھ کہنا چاہا تو وہ ڈانٹ کر بولے، شکل سے MA BA لگتا ہے، دوسری کلاس کے بچے کو حساب کا سوال بھی نہیں بتا سکتا۔ جان تنویر، عبداللہ تجھے حساب کا سوال سمجھا دے گا، اسے ویسے بھی حساب کتاب کا بڑا شوق ہے، نے اللہ کے ساتھ بھی کھاتا کھول رکھا ہے، وہ بچے سے کہہ کر آخر میں غصے سے بولے تھے۔ بچے نے فوراً اپنی کاپی مولوی عبدالخالق کے قریب زمین پر بیٹھے عبداللہ کی ران پر رکھ دی۔ مولوی عبدالخالق اٹھ کر جا چکے تھے اور بچہ منہ اٹھائے اسے منتظر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر کاپی پر لکھے سوال کو یوں دیکھنے لگا جیسے عجوبہ ہو۔ تقسیم کا وہ آسان سا سوال بھی عبداللہ کو لگا وہ نہیں کر پائے گا، کہ ذہن میں نہیں آ رہا تھا اس سوال کو حل کس طرح کرنا ہے۔ مگر جب اس نے بچے کے ہاتھ سے پینسل لے کر سوال کرنا شروع کیا تو بنا ہاتھ روکے اس نے ایک بار ہی سوال کر ڈالا۔ پھر تو بچہ پھیل ہی گیا اور باقی سوال حل کرنے کی فرمائش کر دی۔ یہ سوال بھی حل کر دے ماسٹر جی، نہیں تو کل اسکول سے مار پڑے گی۔ میں تمہیں طریقہ سمجھا دیتا ہوں، سوال تم حل کرو، وہ کہہ کر بچے کو سمجھانے لگا۔ پھر اسے فارغ کیا تو دوسرے بھی اپنی کتابیں کاپیاں لیے اس سے سبق پوچھنے چلے آئے۔ اندر دکان میں مولوی صاحب گاہک کو 2 کلو آٹا تول کر دے چکے تھے اور اس سے پیسے بھی لے چکے تھے، مگر ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھے اس سے باتیں بگاڑنے لگے تھے۔ اس نے جو باہر کا منظر دیکھا تو مسکرا کر دل میں بولے، کل تک جو رسیاں تڑوا رہا تھا اب کیسے کام پر لگ گیا ہے، واہ مالک تیرے کام نرالے ہیں۔ بچوں کو مولوی صاحب کے پرشفقت انداز کے مقابلے میں عبداللہ کے نپے تلے انداز میں کشش محسوس ہوئی۔ وہ یوں بھی گاؤں والوں کے لیے مسٹری مین تھا اور یہی چیز اس کے متعلق تجسس کو ابھارتی تھی۔ بچوں نے فرمائش کر دی کہ کل سے عبداللہ ہی اسکول کا کام کرائے، اور عبداللہ انکار نہیں کر سکا۔ اب تو وہ گاؤں میں ماسٹر عبداللہ کے نام سے جانا جانے لگا۔ نماز کا وقت قریب آیا تو مولوی عبدالخالق نے دکان بند کر دی، صحن میں آ کر وضو کرنے لگے۔ وہ دروازے سے نکلنے لگے تھے کہ ایک خیال آیا اور مڑ کر عبداللہ کو دیکھنے لگے۔ صحن میں موجود چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر سارے بڑے بچے نماز کے لیے بستہ سپارے بند کر کے وضو کرنے لگے، پر عبداللہ آرام سے بیٹھا تھا۔ عبداللہ، وہ آواز دے کر بولے، چل اٹھ وضو کر، ذرا دیر میں جا کر اذان دے لوں گا، تجھے نماز نہیں پڑھنی؟
ان کا خیال تھا کہ اگر نماز پڑھنے نہ بھی اٹھا تو بھی چپ رہے گا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک ہی بہت سرخ ہو گئیں۔ اس نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا، پھر پتھریلے لہجے میں کہا، نہیں، یہ ایک لفظ کہہ کر اس نے سر جھکایا اور بچے کی کتاب میں سے سبق پڑھ کر اسے یاد کرانے لگا۔ بہت سخت ناراض، لیکن کوئی بات نہیں، ہم منا لیں گے۔ اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے دل میں کہا اور مسجد کی طرف جانے کو دروازے سے نکل پڑے۔ مولوی صاحب، آپ عبداللہ پر کچھ دم درود کیوں نہیں پھونکتے؟ مولانی جی نے کہا تو وہ بولے، کیسا دم درود، میں کیا جانوں؟ انہوں نے کندھے اچکا دیے، پھر کہا، لیکن مجھے لگتا ہے مولوی صاحب کہ عبداللہ پر جنات کا قبضہ ہے۔ اچھا؟ وہ محظوظ انداز میں ہنس پڑے۔ وہ جون کی گرم رات تھی، ہوا بھی نہیں چل رہی تھی، جس سے حبس بڑھ گیا تھا۔ عبداللہ پیپل کے درخت کے نیچے پیڑھی پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا تھا اور بچہ واکر میں اس کے آس پاس منڈلا رہا تھا۔ وہ گھومتا پھرتا عبداللہ کے پاس آتا اور عبداللہ اسے ہلکے سے دکے کی مدد سے واکر پیچھے دھکیل دیتا، لیکن وہ دوبارہ واکر چلاتا، عبداللہ کے پاس آ جاتا تو دونوں ہنسنے لگتے۔ مولوی صاحب صحن میں بچھی چرپائی پر سونے کے لیے لیٹے تھے۔ مولانی جی ساتھ والے بستر پر بیٹھی تھیں۔ جب وہ مولوی عبدالخالق سے عبداللہ کے متعلق اپنے خدشات کا اظہار کرنے لگیں تو مولوی صاحب نے ہنسی میں اڑا دیا، مگر وہ برا مانے بغیر اسی سنجیدگی سے کہتی گئیں، اب کیا کہوں مولوی صاحب کہ میں نے عبداللہ میں کیسی کیسی باتیں محسوس کی ہیں۔ اچھا بھلا بیٹھا باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک ہی کسی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کر دیتا ہے، جیسے وہاں کوئی ہو۔ پھر اس کی حالت عجیب ہو جاتی ہے، چہرہ تن جاتا ہے اور آنکھیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے خدا نہ خواستہ جان کنی کا عالم ہو۔ اس کے بعد الگ تھلگ گوشے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے کئی بار چھپ کر دیکھا ہے کہ یوں کونوں میں بیٹھا وہ آنسوؤں سے روتا ہے۔ سچ کہتی ہوں مولوی صاحب، اتنے جوان مرد کو روتے دیکھ کر میرا تو دل بسیج جاتا ہے۔ پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ میں نے اکثر اسے تنہائی میں کسی سے باتیں کرتے دیکھا ہے۔ پھر ابھی شام میں کیا ہوا؟ چلو نماز نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھے، پر بہت سے لوگ جو نماز روزے کے معاملے میں غفلت کرتے ہیں، لیکن کوئی اس طرح تو نماز کے لیے منع نہیں کرتا جس طرح آج عبداللہ نے کیا۔ اس کا لہجہ سن کر تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ نے اسے کوئی بہت ہی مشکل کام کرنے کو دیا ہو۔ میں نے سنا ہے جن پر جنات قبضہ کر لیں اسے نماز روزے سے روک دیتے ہیں، کیونکہ ان کا وجود ناپاک ہوتا ہے، اس لیے جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے یہ وہاں نہیں ٹھہر پاتے۔ ان کی باتیں سن کر مولوی صاحب اٹھ بیٹھے اور گہری نظروں سے عبداللہ کو دیکھنے لگے۔ پھر مولانی جی خاموش ہوئیں تو سانس بھرتے ہوئے غمگین لہجے میں بولے، قبضہ تو ہے اس پر مگر جنات کا نہیں۔ وہ ناسمجھی سے جھنجھلا کر بولیں، چلیں جس کا بھی ہو دم درود کر کے اس کی جان چھڑائیں۔ جس نے اپنی جان دے دی وہ بھلا اس کی جان کیوں چھوڑے؟ ہلکی سرگوشی میں بول کر مولانی جی سے کہنے لگے، تو نہ سوچا کر ان باتوں کو، وہ روئے یا باتیں کریں تیرا کیا نقصان ہے؟ پھر پیپل کی طرف منہ کر کے زور سے بولے، عبداللہ آ کر سو جا، بہت رات ہو گئی ہے۔ ان کی بات سن کر وہ فوراً اٹھ گیا اور بچے کو واکر سے نکال کر گود میں لیتا مولانی جی کے پاس آیا اور بچہ ان کی گود میں دے کر اپنی چرپائی پر جا کر لیٹ گیا۔ نور الہدیٰ نے گاڑی پورچ میں لے جا کر روکی، پھر وہ اور مریم ساتھ چلتے قصر فاروقی میں داخل ہو گئے۔ نور الہدیٰ نے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بجائے لاؤنج میں لے آئے۔ تم بیٹھو، میں بابا جان کو بلا کر لاتا ہوں۔ اسے بٹھا کر وہ بابا جان کو بلانے چلے گئے۔ کچھ دیر پر ان کی واپسی ہوئی تو مریم ان کے ساتھ بالوں والے سرخ و سفید رنگت کے باروب شخص کو دیکھ کر احتراماً اٹھ کھڑی ہوئی، جنہیں دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ یقیناً فوجی رہے ہوں گے۔ سفید شلوار کرتے میں ملبوس ان کے پیروں میں کالے رنگ کے سادہ سے چپل تھے اور آنکھوں پر سنہرے فریم والا نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ مریم ایک ہی نظر میں ان سے متاثر ہو گئی۔ السلام علیکم انکل۔ وہ عام طور پر ہیلو سے کام چلاتی تھی، پر ان کی شخصیت کا روب تھا کہ ادب سے سلام کو سر کو ذرا سا جھکا دیا۔ بابا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، وعلیکم السلام، بیٹھو۔ تینوں بیٹھ چکے تو مریم نے کہا، میں بتا نہیں سکتی انکل، آپ سے مل کر کتنا اچھا لگ رہا ہے، پر ساتھ میں افسوس ہو رہا ہے میں آپ سے پہلے کیوں نہیں ملی، مگر غلطی میری نہیں۔ میں نے نور الہدیٰ سے کئی بار کہا تھا کہ آپ سے ملوا دے، پر یہ سنتا ہی نہیں۔ آج بھی یہ تو ٹال مٹول ہی کر رہا تھا، پر میں زبردستی اسے ساتھ لے آئی۔ بہت اچھا کیا۔ بابا جان دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، اور میں تو آپ کے گھر کو دیکھ کر بہت امپریسڈ ہوں۔ قصر فاروقی واقعی کسی محل کی طرح خوبصورت ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے خوش دلی سے کہہ رہی تھی، محل تو خوبصورت ہوتے ہیں مگر ویران سے لگتے ہیں۔
بابا جان کا لہجہ تھکن سے بھرا تھا۔ مریم جلدی سے بولی، لیکن مجھے کیسے فاروق کی تو ویران نہیں لگتا۔ ہاں بس یہاں بہت خاموشی ہے، پر اس کی وجہ بھی ہے، گھر میں بس آپ اور نور خدا ہی تو ہیں، بلکہ اصل میں تو آپ ہی ہوتے ہیں۔ نور خدا تو آدھی رات تک باہر ہوتا ہے، ایسے میں خاموشی تو ہوگی۔ بہادر چائے لے آیا۔ مریم نے اسے کہا، چائے میں بناؤں گی، تم جاؤ۔ اس نے بابا جان کو دیکھا، پھر ان کے اشارے پر ٹرالی چھوڑ کر چلا گیا۔ مریم نے ٹرالی اپنے سامنے کھسکائی اور چائے بنانے لگیں۔ یہ لیجئے، ایک کپ آپ کا، دوسرا میرا۔ اور نور خدا چائے نہیں پیتا۔ اس نے 2 کپ چائے بنا کر بابا جان کو پکڑا دیا اور دوسرا اپنے ہاتھ میں لے کر صوفے پر پیچھے ہو کر بیٹھی تو بولی، نور خدا سگریٹ نہیں پیتا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ صحت کے لیے مضر ہے، پر چائے سے پرہیز سمجھ نہیں آتا، تم کیا کرتی ہو؟ بابا جان نے اس کے تبصرے کو نظر انداز کر کے بولے تو وہ چہک سی گئی اور نور خدا کو دیکھ کر بولی، پہلے تو کچھ نہیں کرتی تھی، لیکن اب نور خدا کا سر کھاتی ہوں۔ نور خدا نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا تو اس نے ذرا تیز لہجے میں کہا، تم کیوں چپ ہو، کچھ بولتے کیوں نہیں؟ میں بول کر کیا کروں گا؟ تم بابا جان سے ملنے آئی ہو، ان سے باتیں کر کے جان پہچان بڑھاؤ، میں تو انہیں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ ان کے لہجے میں سانپ جیسی فنکار کو محسوس کر کے مریم کو بہت عجیب لگا۔ اس نے آج تک نور خدا کو اس انداز میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا، تو اسے لگا اسے وہم ہوا ہے، پر بابا جان کا چہرہ دیکھ کر لگ رہا تھا زہر کے اثر سے ان کا تنفس رکنے لگا ہے۔ ہاتھ کی لرزش پر بمشکل قابو پا کر انہوں نے کپ رکھا اور اٹھ گئے۔ تم لوگ باتیں کرو، میں اپنے کمرے میں چلوں گا، انہوں نے سنبھل کر مریم سے کہا اور چلے گئے۔ مریم کو یہ سب بہت عجیب لگا، مگر نور خدا سے اس بارے میں بات نہیں کر سکتی تھی۔ یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا، مگر وہ الجھ گئی۔ اس نے چائے کا کپ سائڈ پہ رکھا، کیفیت کو نارمل کرنے کے لیے اٹھ کر دیوار پر لگی تصویریں دیکھنے لگی۔ نور خدا نے تصویروں کی طرف متوجہ دیکھا تو اس کے پیچھے جا کھڑے ہوئے، ایک تصویر پر ہاتھ رکھ کر بتانے لگے، یہ میاں جی ہیں تمہارے دادا؟ اس نے پوچھا، ہاں، اور ان کے سائڈ پر بابا جان اور لیفٹ پر پاپا۔ وہ چونک کر مڑی اور کہا، یہ بابا اور پاپا کا کیا چکر ہے؟ بابا جان میرے چچا ہیں، میرے اپنے پیرنٹس کا انتقال تو تبھی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو گیا تھا جب میں 3 سال کا تھا، نور خدا نے بتایا تو متاسف انداز میں بولی، آئی ایم سوری، اٹس اوکے۔ انہوں نے کہا، امی اور بابا جان نے مجھے کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اور ایسے میں اس وقت اتنا چھوٹا تھا کہ والدین کے چہرے بھی مجھے یاد نہیں۔ ماں باپ کے رشتے میں نے ہمیشہ امی اور بابا جان کو ہی دیکھا ہے۔ ان کی باتوں کو سن کر مسکراتی مریم کو یقین ہو گیا، جو کچھ دیر پہلے محسوس کیا تھا وہ صرف اس کا وہم ہی ہو سکتا ہے۔ وہ اب ایک دوسری تصویر کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ یہ تصویر بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اس دن میں پہلی بار کھڑا ہوا تھا، لیکن بابا جان بتاتے ہیں دیر میں پاپا کیمرہ لے کر پہنچے، میں گر چکا تھا۔ مریم نے اس تصویر کو دیکھا جس میں ایک بچہ زمین پر گرا منہ بسور رہا ہے۔ وہ ہنسنے لگی، یہ امی کی تصویر ہے، میں نے اس دن کھینچی تھی جب میں لندن جا رہا تھا، اور جانتی ہو میں نے کیا کیا؟ وہ مزے سے بولے، میں نے کیمرے میں سے ریل نکالی اور چھپا کر اپنے ساتھ لندن لے گیا۔ پھر 2 سال بعد میرے پاکستان آنے کے بعد یہ تصویر پاکستان پہنچ گئی۔ مریم نے دلچسپی سے مسکراتے ہوئے ایک تصویر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، یہ تم ہو نا؟ نور خدا نے اس تصویر کو دیکھ کر اس بات میں جواب دیا، دیکھا کتنی آسانی سے تمہیں پہچان لیا۔ وہ ناز سے بول کر ہنسی، پھر دوبارہ سے تصویر کو دیکھنے لگی، یہ اتنی کیوٹ سی بیبی کون ہے؟ 7-8 سال کے نور خدا کی گود میں پھولے پھولے گالوں والی بچی کی طرف اشارہ کر کے مریم نے پوچھا۔ نور خدا نے بہت دلچسپ انداز میں اسے تصویر دکھا رہے تھے، پر اس تصویر کو دیکھ کر ان کا لہجہ سست ہو گیا۔ یہ ملیحہ ہے، بابا جان کی بیٹی۔ اچھا؟ وہ مگن سی بول کر مزید تصویریں دیکھنے لگی، یہ ضرور ملیحہ ہوگی۔ اس نے ایک نوجوان لڑکی کی تصویر پر انگلی رکھ کر کہا، ہاں۔ وہ اس تصویر کو دیکھ کر آہستگی سے بولے، ویری پریٹی، اب تو اس سے ملنا پڑے گا، جاؤ بلا کر لاؤ اسے، اور تم نے اب تک مجھے اپنی کزن سے ملوایا کیوں نہیں؟ وہ پلٹ کر لڑنے کے انداز میں نور خدا سے بولی تو نور خدا نے آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نظر چراتے ہوئے کہا، ملیحہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا اور بولی، وٹ؟ کیا کہا تم نے؟ نور خدا نے اسے دیکھا مگر کچھ بولے نہیں۔ وہ ان کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اس نے جو سنا صحیح سنا تھا۔ اس نے افسوس بھری نظر اس نوجوان لڑکی کی تصویر پر ڈالی، یقین نہیں آتا چھوٹی سی عمر میں، کیا کوئی حادثہ ہوا تھا؟
مریم پلیز۔ بمشکل خود پر ضبط کرتے ہوئے انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مریم کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس بارے میں آپ کوئی سوال نہ کرنا، اٹس پرسنل۔ سوری، اس نے جلدی سے کہا، مگر نورہدیٰ کی حالت نہیں سنبھلی۔ وہ پلٹ کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا، مگر مریم نے محسوس کر لیا کہ بے چینی ان کے وجود میں پھیل گئی تھی۔ ایک کزن کی موت پر اتنا صدمہ، وہ بھی اس کے انتقال کے اتنے عرصے بعد۔ مریم کو یہ سب نارمل نہیں لگا۔ وہ اندیشوں میں الجھی تو نورہدیٰ کے برابر جا بیٹھی، پھر اچانک ہی کہا، میں کسی کی محبت میں مبتلا ہوں۔ نورہدیٰ نے سر اٹھا کر اس سے دیکھا، جس کے چہرے پر یہ انکشاف کرتے ہوئے چمک نہیں بلکہ کشش تھی۔ پھر بولے، مبارک ہو، تم مجھ سے ان کا نام نہیں پوچھو گے؟ وہ اب انہیں دیکھ رہی تھی۔ نورہدیٰ نے پل بھر کے توقف کے بعد کہا، نہیں۔ جواب غیر متوقع تھا۔ وہ حیرت سے بولی، کیوں؟ نورہدیٰ نے سر جھکا کر کچھ دیر غور کیا، پھر براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولے، کیونکہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ زندگی گزارنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ وہ دنگ رہ گئی۔ اسے کبھی احساس نہیں ہوا کہ نورہدیٰ اس کے دل میں چھپے راز تک پہنچ گئے ہیں۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ وہ اس سے نظریں چرا کر اٹھے اور ٹہلتے ہوئے ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے سامنے جا کھڑے ہوئے، جیسے لگ رہا ہو انہیں بولنے کے لیے مہلت کی ضرورت ہے۔ کھڑکی سے باہر لان میں بکھری دھوپ کو دیکھ کر وہ گویا ہوئے، میں ملیحہ سے محبت کرتا تھا، کرتا ہوں اور مرتے دم تک کرتا رہوں گا۔ کچھ سیکنڈ پہلے مریم کے ذہن میں سپارک تو ہوا تھا، مگر نورہدیٰ کی زبان سے اعتراف شاکنگ تھا۔ موت بھی ملیحہ کے لیے میرے احساسات کو بدل نہیں سکی۔ تمہیں شاید عجیب لگے کہ کوئی کیسے مرے ہوئے شخص سے کیسے محبت کر سکتا ہے، مگر زندگی اور محبت میں یہی تو فرق ہے۔ زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن محبت ختم نہیں ہوتی۔ ہمارا رشتہ بہت انوکھا تھا، ہماری محبت بہت پاکیزہ اور خوبصورت، بالکل ملیحہ کی مسکراہٹ کی طرح، بے ریا اور خالص۔ ہمارے درمیان پانے کا نہیں اور دینے کا رشتہ تھا۔ ملیحہ کو دینے کے لیے میرے پاس سب سے قیمتی چیز میری محبت تھی۔ میں نے اپنی محبت کو اس پر بے دریغ لٹا دیا۔ میں چاہتا تھا کہ میں زندگی بھر کی خوشیاں اس کے قدموں میں ڈال دوں۔ اگر میری زندگی اس کی ایک مسکان کی قیمت ہوتی تو میں کھڑے کھڑے جان دے دیتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مجھے اس کی پرواہ تھی۔ میں بس اس کا خیال رکھنا چاہتا تھا۔ دل چاہتا کہ اسے یوں ہاتھ میں سنبھالوں جیسے وہ چھوٹی سی بچی ہو۔ انہوں نے بولتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں اس طرح باہم ملائے جیسے ان میں کوئی قیمتی نازک شے چھپا رکھی ہو۔ پھر وہ اپنے ہاتھوں کو الگ کر کے دیکھنے لگے، مگر میں اسے نہیں سنبھال سکا۔ مریم، شکست خوردگی سے کہہ کر انہوں نے اپنی ہاتھ پینٹ کے جیبوں میں ڈال لیے، پھر دور لان میں دیکھتے ہوئے آزودگی سے کہا، دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جو اس عزیت کا مداوع کر سکے۔ وہ اب خاموش ہو چکے تھے، پھر رخ موڑے کھڑے تھے۔ وہ اس نمی کو چھپانا چاہتے تھے جو ان کی آنکھوں میں تیرنے لگی تھی۔ مریم پتھرائی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، جس کا عکس اس کی آنکھوں کی تیرگی میں دھندلا گیا تھا۔ چاہے جانے والے شخص کی زبان سے کسی اور کی چاہت کا اعتراف سننا ننگے پاؤں سے انگاروں پر چلنے سے زیادہ مشکل ہے۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا تم نے اپنے دل کے گرد اونچی اونچی فصیلیں تان رکھی ہیں۔ میں چاروں طرف چکر کاٹتی رہتی، پر اندر جانے کا راستہ ہی نہیں ملتا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے تمہارے دل کے دروازے بھلا مجھ پر کیسے کھل سکتے تھے۔ وہاں تو ملیحہ پہلے سے موجود تھی، وہاں اب تم بھی آ چکی ہو۔ نورہدیٰ نے پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے، جسے نے پوچھنے کا خیال تک نہیں آیا۔ نورہدیٰ کے اس انکشاف پر خوش ہونے کے بجائے اس نے ایسے انہیں دیکھا جیسے تکلیف کئی گنا بڑھ گئی ہو۔ وہ چلتے ہوئے ان کے قریب قالین پر بیٹھتے، اس کے سرد ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگے، میرے دل کے سب در و دیوار تمہارے ہیں، بس ایک کونا ملیحہ کے نام پر محسوس ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میں نے ملیحہ سے کچھ پانا نہیں چاہا، مگر تم سے دنیا کا ہر سکھ پانا چاہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ میرے دل کا سکون پانا چاہتا ہوں۔ بہت گہرا زخم لگا ہے دل پر، لیکن تم ہاتھ رکھو گی تو شاید کبھی یہ زخم بھر جائے۔ محبت کرتا ہوں تم سے، لیکن مجھے اس پر اختیار نہیں کہ ملیحہ سے محبت نہ کروں۔ میں جانتا ہوں یہ شراکت داری تم سے جیلی نہیں جائے گی۔ دل گرفتگی سے کہہ کر انہوں نے مریم کے ہاتھ چھوڑنا چاہے، پر مریم نے انہیں اپنے ہاتھ چھوڑنے نہیں دیے اور ان کے ہاتھوں پر اپنی انگلیوں کی گرفت مضبوط کرتی وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی، کھونے کی بات نہ کرنا نورہدیٰ، شراکت داری برداشت کر لوں گی
پر تمہارا دور جانا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اور ملیحہ زندہ تو نہیں، مر چکی ہے۔ کیا فرق پڑے گا اگر تمہارے دل کے کونے میں پرانے سکوں کی مانند کچھ یادیں پڑی بھی رہیں؟ تمہارے دل کی باقی گلی کوچے تو میرے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی اسے فرق نہیں پڑے گا، مگر اس کے ہاتھوں پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو بھی رہی تھی۔ نورہدیٰ نے نرمی سے اپنے ہاتھ چھڑا کر اس کے سارے آنسوں اپنی ہتھیلیوں میں جذب کر لیے، تو اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، مجھ سے شادی کرو گی؟ اور اقرار میں سر ہلاتی مریم اس کے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر ایک بار پھر رو پڑی۔ دیکھ لیجئے گا، میرے جانے کے بعد آپ کی بیگم آ کر مجھے ریپلیس کر دے گی۔ مریم کی آواز نورہدیٰ کے ارد گرد گونج رہی تھی۔ ایک ماہ بعد مریم یزدانی نے مسز نورہدیٰ فاروقی بن کر کیسے فاروقی میں قدم رکھ دیے۔ لان کے نیم تاریخ گوشے میں تنہا کھڑے روشنیوں سے سجے کیسے فاروقی کو بڑی یاسیت سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں 2 سال پہلے ایک ایسی ہی رات کا منظر کسی فلم کی طرح گھوم رہا تھا۔ اس رات کی قیامتیں انہیں ایک ایک کر کے یاد آتی گئیں۔ کوئی شخص تمہارا نیم البدل نہیں ہو سکتا۔ دکھ جب ایک بار وجود میں گھر کر لے تو پھر کوئی خوشی خوشی نہیں دیتی۔ وہ اپنے دکھ کی دوا لینے مریم کے پاس چلے آئے۔ وہ غیر روایتی سی لڑکی ان کے انتظار میں روایتی انداز میں دلہن بنی چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر بیٹھی تھی۔ نورہدیٰ اس کے قریب بیٹھ کے اپنی بولڈنیس کے باوجود وہ خود میں سمٹ گئی۔ خدا اس کی شرم کو دیکھ کر مسکرانے لگے، پھر انہوں نے دھیرے سے اس کے گھونگھٹ کو الٹ دیا۔ سرخ کمدانی دوپٹے کے حالے میں اس کا سجا سنورا روپ دو آتشا تھا۔ شرم سے نگاہیں جھکی جا رہی تھیں، چہرے پر گھبراہٹ لیے ہونٹوں میں مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ اسے دیکھتے دیکھتے نورہدیٰ کھو سے گئے۔ انہیں دلہن بنی ملیحہ کا چہرہ یاد آ گیا۔ اس کی پلکیں نم تھی اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ نیم و ہونٹوں میں کپکپاہٹ تھی اور چہرے سے پسینہ جھلک رہا تھا۔ وہ اس کی باہوں میں عالم نزا سے گزر رہی تھی۔ لب کاٹتے ہوئے نورہدیٰ نے اپنے بائیں پہلو میں اس جگہ ہاتھ رکھا جہاں اپنے سینے پر انہوں نے ملیحہ کی آخری دھڑکنوں کو محسوس کیا تھا۔ پھر سینے کے اندر ان کے اپنے دل کی دھڑکنیں ان بے ترتیب دھڑکنوں کی تال میں ہمیشہ کے لیے کھو گئی تھیں۔ رشتے جب بنائے جاتے ہیں تو نورہدیٰ انہیں نبھایا کرتے ہیں، ایک آواز نے ان کے ذہن میں ابھر کر انہیں سرزنش کی تھی۔ وہ دفتن سنبھلے، پھر کوٹ کی جیب سے چھوٹی مخملی ڈبیا نکالی، اسے کھول کر اس میں سے انگوٹھی نکالنے کے بعد ڈبیا سائڈ ٹیبل پر رکھ کر مریم کا ہاتھ تھام لیا۔ میں اس رشتے کو آخری سانس تک نبھاؤں گا۔ مریم کی مہروتی انگلی میں انگوٹھی پہنا کر انہوں نے اس کے ہاتھ کی پشت کو چوما، پھر پلکیں اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے بلند آواز میں انہوں نے ملیحہ سے وعدہ کیا تھا۔